دیکھو باڑمیر کے دروازے پر کہاں باڑمیر کے کروڑوں روپے کی زمین مل گئی. کتنے زمانے کی ہے؟ کروڑوں روپے کی زمین ہے. اور رات میں نے وہیں جمعہ نماز مغرب پڑھی, مغرب وہیں چلا گیا تھا. تو ہماری حکومتیں بدلتی رہتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. اپنا اونٹ کبھی ادھر بیٹھتا کبھی وہ بیٹھتا. حکومت بھی ویسے ہی ہے. مگر اس حکومت نے جس کو کئی لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہے, اللہ جانے کیا ہے, اس کی بحث اپن یہاں نہیں کریں. مگر تاج حسین قبلہ کی آنکھ میں اللہ نے نہ معلوم کیا جادو چھپا کے رکھا تھا کہ جو مسلمان سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے وہ مسلمانوں پہ جان قربان کرے. اٹل بہاری والی کمپنی, صحیح ہے صاحب, اٹل بہاری والی کمپنی جان قربان کر رہی ہے. یہ ہمارا کمال نہیں تھا, یہ نبی کے بیٹے کی کرامت کا جلوہ. پھر میڈم یہاں آئی, وہ بڑے خاندان کی ہے, گوالیئر کی, راجا کی بیٹی, خود راجا, بیٹی بھی راجا کی. تو میں نے تقریر کی, انہوں نے پاؤں کو چھوا, وہ کیا, عزت دی. کہا مفتی صاحب, میں نے کہا صاحب میں نے ایسی اخلاق کر, میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم صاحب کہ آپ نے ہمارے پیر صاحب کو ویزا دی, جبکہ باڑمیر میں ادھر کا آدمی آ نہیں سکتا تھا. میڈم رات بھر جاگی اور اپنے اسپیشل آدمی کو, تنسیم کو دلی بھیجا, اور ہوم منسٹر ان کا رشتہ دار راجپوت, ان سے کہا کہ صبح تک ویزا آنی چاہیے مسٹر رام ناتھ جی, یہ میرے گرو جی ہیں, گرو جی. تو رات ناتھ جی نے تمام اصولوں کو دفن کر دیا اور نبی کے شہزادے کو ویزا عطا کر دیا. اب کئی بھائیوں کے پیٹ میں درد ہوا, یہ الٹی گاڑی چل رہی ہے, کہا چلنے دو, یہ فقیروں کی دنیا, ہمارا قلم نہیں چلتا ہے, یا مالک کا بیٹو پاور چلتا ہے. اس کو ولی کہتے, اس کو ولی کہتے. ولی دلوں کو جیتا, وہ زمین کو نہیں جیتا, وہ ضمیر کو جیتا. آئے بڑے بڑے اور غریب نواز بیٹھ گئے, آیت الکرسی پڑھ کے لکیر کھینچ, تو وہ شولے اوپر آتے, غریب نواز کا طواف کرتے, ادھر گرا ادھر گرا اور بجھ گئے, کوئی اثر نہیں کر رہا. بڑے بڑے سانپ بھیجے, جادو, سینکڑوں سانپ, معلوم ہوا کہ یہ پوری دنیا کو حرب کر جائیں گے, مگر قریب آتے سر جھکاتے ختم ہو جاتے. تو اس کو احساس ہوا کہ یہ طاقت کوئی جادو کی, یہ کوئی اور طاقت. اگر جادوگر ہوتا تو میں جلا کے خاک کر دیتا, مجھ سے بڑا کوئی جادوگر نہیں, یہ طاقت اوپر کی, یہ مالک کی طاقت. اس نے کہا انداتا میں ہار گیا, آپ جیت گئے, اب مجھے اور کوئی پاور آپ دکھاؤ, آپ کون ہیں؟ کہا بیٹا میں تو فقیر ہوں, میرے پاس کچھ نہیں. دیکھو ہیرو نہ بولے مکھ سے کہ میری لاکھ ہے. ہیرا کبھی نہیں کہتا کہ میری لاکھ روپے کی قیمت. وہ کمزور لوگ کہتے ہیں کہ میں قیمتی ہوں, میری بڑی شان ہے. دیکھو وہ منتری جی کتنے سلجھے ہوئے آدمی تھے, کیا کہا کہ میں تو سادھرن آدمی, زمین پر بیٹھنے والا. اب وہ ہندوستان کی ٹاپ کرسی پہ ہے, لیکن یہ جو آدمی جھکتا ہے اللہ اسی کو عزت دیتا, اور جو اکڑتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ کے ولی نے کہا بھائی بیٹا جے پال میرے پاس کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ مالک کے پاس. تو کہا نہیں سر کچھ تو آپ اپنا جلوہ دکھاؤ کہ میرے پاس کچھ نہیں, یہ اللہ کے ولی کی شان. تو اس نے ہرن کی کھال منگائی, اس پر بیٹھا اور جادو کے زور سے اوپر اڑ گیا. اتنا گیا کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. تو لوگوں نے کہا حضرت اب کچھ تو آپ بھی تو دکھائے. تو غریب نواز نے کہا بیٹا فقیر کے پاس کیا رکھا؟ کہا سرکار کچھ تو دکھاؤ. وہ آپ کی جیسے ابھی آپ نے قصہ سنا, غوث اعظم کی جوتیاں مبارک لکڑی کی ہوتی اور غریب نواز کی نالین پاک جوتی تھی, وہ بھی لکڑی کی. اس کو اپنے اردو میں کھڑاؤ کہتے. تو ایک کھڑاؤ سے کہا کہ برو بیان, جوتی میری چلی جا, اس کو جوگی کو پکڑ کے لے کر آ. ارے جب جوتی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ذات کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی شان. یہ اجمیر میں سو رہے,
दुनिया जाके उनकी मिट्टी को सलाम कर दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो जनाब का सर है और गरीब नवाज की मुबारक जूती है। आके झुका और उसने कहा सरकार मैं सब फेल हो गया, मैंने यकीन किया कि आपके पास मालिक की बड़ी ताकत है, मैं आपको मालिक मानता हूं। कहा नहीं बेटा मैं कुछ नहीं हूं, मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो मालिक का एक अदना गुलाम, उसका कमजोर बंदा। अगर तुझसे मुझसे मोहब्बत है तो तू मेरे मालिक को मान। कहा वो कहां है? कहा वो निगाहों से ओझल है, दिल से बहुत करीब है। रब वो है जो नजर नहीं आता है मगर सबको देखता है। वो यालमु मा फी सुदूर, इंसान तो इंसान है। आप दिल में ख्याल करते हैं कि मुफ्ती साहब आज मैं नमाज शुरू करूंगा, या आपने कहा आज मैं सिनेमा जाऊंगा, और रब को ये भी इल्म है। आपकी नेकी भी लिख गई और आपका गुनाह भी। आपने इरादा किया कि मैं आज मस्जिद में जाऊंगा तो फरिश्तों ने एक नेकी लिख दी, और मस्जिद चले गए तो 10 नेकियां लिखी। आपने दिल में ख्याल किया कि आज वहां जाकर के झोपड़े में ताश खेलूंगा, गुनाह लिख दिया, गुनाह हो गए। अभी इरादा किया, रब को इल्म है, उसने लिख दिया। और अगर ताश खेलना शुरू किया तो बेड़ा गर्क हो गया। अपने हाथों को सूअर के खून में रंगीन कर दिया। अगर इंसान जन्नती हो जाए इबादत करते करते, अगर उसके हाथों पे खंजीर का खून है तो बेटा वो जन्नत में कभी नहीं जा सकता। नोट करो, मुसलमान ताश खेलेगा, पत्ते खेलेगा तो तस्बीह कौन खेलेगा, कुरान कौन पढ़ेगा? ये हमारा रास्ता है। अहले ईमान का ये काम है कि हम पत्ते खेलें, और वो भी रमजान में पत्ते खेले। सरकार की हदीस है, जिसने ताश खेला, नर्द खेला, अरबी में ये ताश की कंपनी है, तान्ना इखबरत यदाहु फी दमिल खिंजीर, उसने अपने हाथों को सूअर के खून में रंगीन कर दिया। अब वो हाथ कभी जन्नत में ले जाए। मेरे भाई, इस्लाम को पहचानो, इस्लाम को सुनाओ, इस्लाम की हकीकत को जानो कि इस्लाम क्या, इस्लाम हमें क्या तालीम दे रहा है। जोगी जयपाल जब आया कि सरकार में कहा नहीं मैं कुछ नहीं, कोई तकलीफ है नहीं, ला इकराह फिद दीन। जोगी जयपाल मुझे दीन में तो तकलीफ आए नहीं का, मिठो ही मिठो आए, सोहिनो ही सोहिनो आए, बस ये तो कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा और इस्लाम के दायरे में आ गया। न लड़ाई न झगड़ा, ये इस्लाम लड़ाई से नहीं फैला है, झगड़ों से नहीं फैला है, ये अल्लाह की करीमी से फैला है, रब के करम से फैला है, और मेरे रसूल के अखलाक से फैला है, अल्लाह के वलियों की नजर से फैला है। अल्लाह के वलियों की नजर अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई कि वो जिस पे डाल देते थे उसकी किस्मतें बदल जाती। एक अल्लाह के वली यहाँ रहते, अजमेर से आगे पानीपत, उनका नाम हजरत फूल शाह कलंदर, मस्त कलंदर थे। दराज दाश्तन चुगुना वली वली मुच्छर खड़ी की है। अब ये नहीं पूछा कि अल्लाह के वली है, महजूब है, वो जज्ब में पड़ा है। उसने पूछा तो आलिम ने फतवा दिया कि बेटा बड़ी मूछें रखना हराम है। उसने जनरल मसला बताया, कोई हल नहीं। वो नारा गया अल्लाह के वली के पास, कहा सरकार मुफ्ती साहब का हुक्म फतवा है कि बड़ी बड़ी मूछें रखना हराम है। वो तो मजलूम थे, मजलूम साए हुए जो अल्लाह के इश्क में पांजे पान के फना करे। उनके न खीण जो होश, न पीण जो होश, न निड जो होश, न सुमन जो होश, कुछ होश न हुए। उनके फकीर मजलूम चमन, वो मजलूम थे। उसने बाबा मुफ्ती साहब खाद बापुर, भाई फकीर की मुझ बंद गई, अगर मुफ्ती साहब चाहे तो उसको काट दे। वो नालायक फिर चला गया मुफ्ती साहब के पास, कहा हजरत मैंने बाबा साहब को कहा कि बड़ी मूछें रखना हराम है। तो मुफ्ती हजरत ने फरमाया मुफ्ती साहब चाहे तो छोटी कर दे। अब मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई तूने गलती की, वो अल्लाह के वली के बेईमान, तूने मुझे क्यों नहीं कहा कि ये मसला किसका है? अरे वो तो मजलूब है, उनके पर तो नमाजी माफ है, मूछों की क्या हकीकत है? कहा उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब चाहे तो कम कर दे, मेरी तो बढ़ती रही। अब मुफ्ती साहब ने कहा कि मूछें कम करना नबी की सुन्नत है और बड़ी रखना सुन्नत के खिलाफ है। अगर मैं सुन्नत पे अमल नहीं करूंगा तो अल्लाह के नबी मुझे पकड़ेंगे। ये मेरे नबी, मेरे दीन का आलिम, तू मेरे दीन का सरपरस्त था, वारिस था,
جب میرے بندے کی غلطی ہوئی اور مونچھیں بڑھ گئی اور اس نے تجھے اختیار دے دیا کہ مفتی صاحب چاہے تو مونچھوں کو کم کر دے، تو آپ کو جا کے کم کرنا چاہیے، نہیں تو میری پکڑ ہوگی۔ اب اٹھائی کینچی جانتے ہو، اپنے کینچی اٹھائی قطر، اور اللہ کے ولی کے وہاں پہنچ گئے۔ تو آپ کی طرح ان کے کئی شاگرد تھے، وہ بھی ساتھ چلے۔ دیکھو فقیروں کی شان یہ، اگر پیر تاج حسین کی نظر سے اتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے تو فقیروں کی نظر میں تو جادو ہے ہی۔ اللہ کا ولی وہی ہے جس کی نظر بے مثال۔ مفتی صاحب پہنچ گئے، اللہ کے ولی بیٹھے ہیں مستی میں، یوں دیکھا، سر جھکا کے بال بکھرے۔ لوگوں نے کہا حضرت مفتی صاحب آئے مونچھیں کم کرنے کے لیے، تو ہنسے، دیوانے تھے۔ اور مفتی صاحب نے کہی سائنس سیدھا بیو، سائنس وہ جانتے ہیں کہ ان کی مٹی میں رحمت، میں غلام ہوں نبی کا، مگر مجھے نبی کی شریعت پہ عمل کرنا، میں جانتا ہوں یہ زندہ ولی ہے، کرامت کا پیکر ہے، مگر میں مجبور ہوں شریعت کے آگے۔ کینچی چلی تو بڑی بڑی مونچھیں تھی، اللہ کے ولی نے پانی چاہ پیا تو کر کر کی آواز آئی، کر کر کی آواز آئی، فقیر کے غصو ہے، کھڑے نظر اٹھائی۔ تو مفتی صاحب کا جوان بچہ خالم تھا، ان کے پیچھے دو بچے کھڑے، یوں نظر ڈالی، بچے کی چیخ نکلی، چیخ کے ساتھ روح نکلی، دھماکہ ہوا، جوان بچہ گر۔ لوگوں نے مفتی صاحب کو پکڑا، سائیں خدا کے لیے کہ فقیر کو چھوڑ دو، فقیر کو چھوڑ دو۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں بیٹا، یہ میرا ایک بیٹا قربان ہوا ہے، نبی کی شریعت پہ اگر 1000 بیٹا ہوں گے تو نبی کے دین پہ قربان کر دوں گا، مگر نبی کی شریعت کا خیال رکھو، شریعت کی یہ اسلام ہے، یہ عالم کی ذمہ داری ہے، یہ عالم کی ڈیوٹی ہے، یہ عالم جو فرض ہے۔ جوان بچہ چلا گیا، کینچی چلی، پھر 5 منٹ چلی، پھر چوں چوں کی آواز آئی، فقیر کو جلال آیا، اٹھا کے نظر ڈالی تو ایک شہزادہ پیچھے چھپا ہوا تھا، اس میں نظر پڑی، پڑتے ہی بدن میں آگ لگ گئی، شعلے بھڑکے، لوگوں نے پانی ڈالا، اس سے پہلے جل کے خاک ہو گیا۔ دونوں جوان بچے قربان، مگر عالم ہو تو ایسا اور جلال والا ہو تو ایسا۔ یہ فقیر ہے، یہ عالم ہے، وہ اپنے اصول پہ پکا ہے اور یہ اپنے اصول پہ پکا ہے۔ یہ فقیر بدھو نہیں ہوتے، فقیروں کی نظر میں کئی قسم کی بجلیاں چھپی رہتی ہیں، اسے فقیر کہتے ہیں، اور وہ فقیر غوث کی اولاد یا غوث کا دیوانہ کہتا ہے۔ دونوں بچے قربان ہو گئے، مگر مفتی صاحب نے پرواہ نہیں کی۔ کس کی پرواہ کی بیٹا بتاؤ؟ شریعت کی، زور سے بولو، کس کی؟ اسلام کی، دین کی، نبی کی سنت ہے، چھوٹی بال رکھنا، ان کے بال بڑے ہو گئے تھے، شریعت رہنی چاہیے چاہے جان چلی جائے۔ ایسے عالم تھے نبی کے دین کے سپاہی، اور ایسے فقیر تھے جلال کے پیکر۔ دونوں بچے قربان، مگر کینچی چلتی رہی۔ اب فقیر کس کو مارے بتاؤ؟ دونوں بچے تو قربان ہو گئے، سید صاحب کوئی بچا ہی نہیں۔ وہ فقیر نہیں ہو دیکھا تو دونوں بچے غائب۔ کہا مفتی صاحب بالا ببے، او دنیا کا مفتی اوپر دے، متھے دس۔ یہ مفتی صاحب نے یوں دیکھا تو اللہ کا ولی عرش الہی کے سائے میں بیٹھا، پانی پت میں نہیں، بالا سر، کیا نام ہے گاؤں کا؟ بیسا سر بھی نہیں، عرش الہی کے سائے میں بیٹھا۔ زور سے بولو، کتنے بیٹھو آئے؟ عرش ربانی کے سائے میں بیٹھو آئے۔ یہ ولی آئے، یہ ولی کی شان۔ بیٹا بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ کے سنو، کائے کو کھڑے رہتے؟ بیٹھو، آرام سے سنو، آگے سے دکھاؤ، اگر چھاپ پڑی آدھے بیو، دوری شریف پڑھیو، سالاسہ گوری پڑھو، سالاسہ گوری، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عرش الہی کے سائے میں اللہ جو ولی، وہی پھٹل کپڑا، وہی بکھر وار، وہی دیوانگی، مگر بیٹھو ہے عرش ربانی کے سائے۔ یاد رکھ جا سید صاحب، خاصان خدا نباشند، ولیکن جا خدا جدا نباشند۔ اللہ جا ولی خدا تک کانے، مگر رب جی رحمت کا جدا بھی کانے۔ آہے بانا، مگر رب جی رحمت کا جدا کانے، وہ ولی ہے۔ مفتی صاحب کا دماغ چکرا گیا، یہ میرا رب، تیرے ولی کی یہ شان، یا شریعت کی میں گرفت کر رہا ہوں، تو نے اس کو وہاں بلا لیا۔ تو اس نے کہا اے میرے رب، تیرے محبوب کا صدقہ،
میری لاج رکھنا، میری داڑھی کو نہ دیکھ، نبی کی سنت کو دیکھ لے۔ میری داڑھی نہیں، میرے حبیب کی سنت، یہ نبی کی سنت ہے کہ مجھوں میں چھوٹی کروں، تو میں تو تیرے نبی کے پیچھے چلنا، میرے نفس کے پیچھے تو نہیں چلتا ہوں۔ اے مولا، اگر آج فقیر وہاں چلا گیا اور مفتی یہاں رہ گیا تو تیرے حبیب کی سنت ہمیشہ دفن ہو جائے گی۔ کوئی نبی کی سنت کی قدر نہیں کرے گا۔ دل میں رو کے دعا کی تو مفتی صاحب نے دیکھا کہ مفتی صاحب وہیں کھڑے ہیں اور انہیں ہاتھ میں وہی کینچی ہے، تو فقیر سے کہا بابا بالا پبی، پہلے تو مجھے تم نے کہا ہمیں مولوی متھے دس، مولوی متھے دس، آج سائیں ابھی بھی متھے دس ہو تو مولوی کی کینچی کتے پہنچی آئی۔ فقیر نے دیکھا تو رب کا بندہ کھڑا ہے اور کینچی وہی چلا رہا ہے، تو کہا اللہ اکبر ما حارس، اور اللہ جو نبی جو غلام جیت گئے، میں ہار گیا اور مفتی صاحب جیت گئے۔ میرے نبی کی شریعت کے آگے فقیر کی گردن قربان، میری گردن، مجھے گردن قربان آئے مفتی صاحب، رسول کے نالے تے مجھے گردن ہرائے خوش ہیں۔ کینچی چلی اور مجھے برابر ہو گئی۔ یہ ولیوں کی شان تھی۔ کس کی شان تھی؟ ان کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا حضرت ابو علی شاہ قلندر۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولو۔ ابو علی شاہ قلندر، اللہ کا ولی، مست مجذوب۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ آپ یہ مت دیکھو سائیں مفتی صاحب فلاں کی داڑھی چھوٹی ہے، فلاں کی مچھیں بنی ہے، فلاں نماز نہ تو پڑھے، نہ، وہ فقیر ہے، پتہ نہیں کس کنڈیشن میں، نہ جانے کس کنڈیشن میں۔ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھیں گے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، وہ سے پوچھو کتنے بڑے غوث پاک کے سید صاحب، دادا استاد، دادا پیر، دادا پیر۔ ان کے علاقے میں میرے جیسا پیر آ گیا۔ آج کل تو پیر بہت گھوم رہے ہے نا، پیر آ گیا، بیچارے لوگ بھولے، اپنے سندھیڑے بھولے، سب دنیا بھولی ہے۔ جزائی سکھڑو بڑو پیر صاحب سرمو بیجل، کالا کپڑا، چند ہے 12 انگوٹھیاں، لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے۔ تو لوگ بیچارے مرید ایسے سید صاحب جیسے دیکھتے، سائیں ہلو، کہا بابا کتے ہلو؟ ارے سائیں بولو پیر آئے، تو ابراہیم گھر بیٹھو، سائیں حلی پان ان کے بیارو زیارت کرو۔ تو جنید بغدادی اللہ کا ولی، ان کو کیا پڑھوا، ایسے پیر کہیں گھومتے، کہنے بابا فقیر کے پاس رکھ کے گئے۔ تو مریدوں نے ضد کی، سائیں ہلو، سائیں ہلو، وہ بڑو پیر ہے، بڑے مانگو وکھاڑ کرتا۔ تو بیچارو اللہ کا ولی اٹھا کہ چلو بابا سید ہلو، اٹھے روانہ۔ وہاں جا 10-12 مرید کر اللہ کا ولی سر جھکائے، لکڑی وٹے روانہ کر۔ اس سیٹھ کے مکان گیا جس پہ وہ میرے جیسا فرضی پیر بیٹھا تھا۔ تو پیر صاحب وہ کھانسی آئی، گھی بیٹا زیادہ کھاتا ہے، یہی تو مال کھا کے موٹے ہو کے مرتے۔ سائیں وہ لوگ دیکھ گیا، کھانسی آئی، کھو کھو کرتے، تھو، کدھر تھوکا سید صاحب؟ کعبے کی۔ سنو موجا سائیں، کھانسی آئی تو میرے جیسا پیر تھا، اس کو پتا نہیں شریعت کیا ہے۔ بیٹا ایسے پیر تھوڑی بنتا ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ دیکھو دانو باجری جو زمین میں دفن کیے تھو، وہ جنگل کے چمن کرے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو متھے رہے ہو وہ کتا چڑی کھائی نہیں، جو زمین میں وہ سردار کی نکلے ہوا۔ انسان اپنے کو مٹاتا ہے تب خدا ملتا ہے، اپنے جگر کو جلاتا ہے تب رب ولی رب ملتا ہے، ایسے رب تھوڑی ملتا ہے۔ وہ بیچارہ ایسا ہی تھا۔ ابھی جنید بغدادی گئے اپنے دوست سائیں کو کھانسی آئی، کھانسی آتی تھا، بیچارہ میرے جیسا ملیا، پھو ادھر تھوک دیا، ادھر تھوکنا تھا، کدھر تھوکا بیٹا؟ زور سے بولو۔ کعبے کی طرف۔ میں نے سنا نہیں، زور سے بولو۔ کعبے کی طرف۔ اور میرا بیٹا تو کعبے کی طرف پیشاب کرتا ہے؟ ہاں شاباش۔ دیکھو کعبے کی طرف تھوکنا حرام ہے، زور سے بولو کیا ہے؟ تھوکنا حرام۔ تھوکنا حرام، ادب کے خلاف۔ کیا ہے؟ ادب کے خلاف۔ بیٹا یہ اسلام ہے، رب کا گھر ادھر ہے، ہم نماز ادھر کرتے ہیں، سجدہ ادھر کرتے ہیں۔ جب تھوکنا منع ہے تو کیا پیشاب کرنا جائز ہوگا؟ بالکل نہیں، ادھر منہ کر کے استنجا کرنا جائز ہوگا؟ بالکل نہیں۔ نہیں میرا بیٹا، ادب کرنا۔ عبادت پائی جاتے آئے مگر اللہ ادب سا ملے،
रब अदब पीर जो अदब पंहिंजे पे जो अदब पंहिंजी मां जो अदब पंहिंजे उस्ताद जो अदब पंहिंजे मुर्शिद जो अदब वॾे बुजुर्ग जो अदब अल्लाह बारनि जो अदब क़ुरान और हदीस जो अदब जीअं अदब के वो सुवालू थी पियो वो पार थी पियो और बेअदब बरबूद ये कंपनी बेअदब है ये डाले ना तो रसूल को माने ना खुदा को माने वो दाढ़ी पे काला दाग लगा के बैठे उन्हें को अकल के यतीमो बेशक नमाज पे हमारी जान कुर्बान है नमाज पे हमारी जान कुर्बान है खुदा की कसम मगर नमाज अबू जहल का दोस्त था उबैय बिन खलफ मदीने में मुनाफिक वो भी लंबी लंबी नमाजें पढ़ता इनसे गादरिये वालों से भी ज्यादा है मगर उसकी नमाज छोटी थी हाँ इनकी नमाज उससे भी बड़ी है इन खबीसों से कहो नमाज तो तुम्हारा बाप वो भी पढ़ता है और सैयद साहब कहाँ पढ़ता था मदीने में और किसके साथ पढ़ता था अबू बकर के पीछे इनका बाप भी पढ़ेगा कोई और किस इमाम के पीछे महबूब अरबी के पीछे और तो करो मगर दिल में नबी का इश्क नहीं था नबी की मोहब्बत कीन हुई तो अल्लाह पाक कुरान उतारो नाजिल का महबूब इनका कठे चलो मस्जिद का बाहर ना मुझे सजदो खपे ना इनकी इबादत खपे जो मुझे महबूब जो आए वो मुझ जो आए जो महबूब ना आए उनसे मुझे कोई रिश्ता नहीं इकबाल कह उठा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे अगर नबी का हो गया तो खुदा की खुदाई सब तेरी है और नबी का नहीं तो कुछ भी नहीं किस काम की नमाज बेशक नमाज अच्छी मगर इश्क नबी सबसे पहले मोहब्बत रसूल सबसे पहले अकीदत सबसे पहले ये जरूरी है अल्लाह के वली जो देखा किसने थूका अदब नहीं किया तो वापिस मुड़ गए मूसा को कीन किया तो मानो इनको कि अल्लाह का वली मेरे घर पे आया जाहिर मेरी किस्मत के जैसा वली मेरे घर पे आए तो वहां जेड़े बेचारे लेख लोग थे उठा साईं साईं मुझे गरीब कहा नहीं बाबा फकीर के वक्त आई कहा अरे हजरत एतरी सफर करे आयो फकीर के दरवाजे ताई ये फकीर साहब बोली साहब बैठो साईं करो पीर बैठो है कहा नहीं बाबा फकीर को उन्होंने जिद की तो मैं आ गया कहा हजरत पीर साहब ये जाहिल है ये दोज़खी क्या कहा ये दोज़खी जो अल्लाह की घर की कदर न करे वो अल्लाह की कदर क्या करेगा जो रब के घर को न पहचाने वो रब को क्या पहचानेगा तो शरीयत ये है कि हालांकि काबे की तरफ थूकना हराम नहीं है गुनाह बेअदबी है कराहियत है बेअदबी है बदनसीबी है मगर अल्लाह का वली इतना शरीयत का पाबंद कि जो काबे को नहीं जानता है वो काबे के रब को क्या जाने वो काबे को क्या पहचानेगा ये क्योंकि शरीयत के खिलाफ है और जो शरीयत के खिलाफ चलेगा वो कभी पीर या कामिल वली नहीं बनेगा वली वो जो अल्लाह के महबूब की शरीयत पे है अब अगर कोई मजलूम फकीर है तो उनको अपन पहचान दे उनको नहीं कह सकते मुफ्ती साहब ये नमाज नहीं पढ़ता है या ये दाढ़ी नहीं रखता है वो जाने फकीर का काम वो अल्लाह की इश्क में दीवाने हैं हम नहीं जानते वो क्या है वो जाने उसका रब जाने उसका रसूल जाने हमारे यही बोली शाह कलंदर जिनकी मूछें बड़ी थी इनका इश्क इनका कमाल भी अब ऐसा फकीर मजजू क्या कहते हैं इसको बेटा मजजू पे कलम नहीं मरफूर कलम उन पे शरीयत का फतवा नहीं है शरीयत का फतवा आकिल पे है नादान पे नहीं और अल्लाह के वली जो इस किस्म के होते मजजू वो मस्ती में बैठे बाल बिखरे हुए वही पहले की कंडीशन एक गुजर जो पानीपत का बादशाह छोटा वो और सोने का टक्का देगा क्या देगा सोने का उसने कहा बाबा नहीं नहीं आए नहीं कि बेटी दे दे कहा तुम नहीं खरीदोगे कहा क्यों कहा मेरा नहीं तो हाकिम के पास जाए कलेक्टर के पास वो मुझे सोने का टक्का देगा कहा बेटी फकीर को दे मैं तुझे दे दूँ रख मुरी से कहा बेटा चक वो फकीर को दिखाना कहा साईं मिठो नहीं है कहा बेटी कितना तू का साहब एक टक्का तो फकीर ने मुसल्ला हटाया और सोने की मोहर दे दी उनके बाप की किस्मत बदल गई सैकड़ों टकों से ऊपर सोने की सोने की मोहर ली बेटी चली की झूमती अपने शोहर से कहा आज तो मेरा बेड़ा पार का क्या हुआ बिखरे हुए बाल दाढ़ी बिखरी हुई तो सोने का टक्का नहीं था सोने की मोहर दे
कई टकों पे भारी। तो उसका शोहर बेचारा गैर मुसलमान था, बोल उसने कहा गोली मार बादशाह, इसी फकीर को दही दे, अपने को जो पैसा दे वही भला। अपन भी वही करते, जिसे उल्लू सीधा वो काम करो। मेरे पास आई सुबह मौलाना के सिक्योरिटी, मैंने कहा बेटा तुम सीमाराम को बुलाओ, कीमाराम को बुलाओ, अपना काम लो। मैं थोड़ी नाराज हूँ, अच्छा काम है, किसी मेहमान को बुला के इज्जत देना अच्छा है, मगर काम होना चाहिए, नहीं तो काम का 5 रुपए का साफा बेकार जाएगा। नहीं साहब, तो मैंने कहा बिल्कुल बुलाओ, मैं भी इस्तकबाल में साथ हूँ, अपना काम लो। पटड़ी है, बिजली है, पानी है, नाइट है, लट्टू है, कई तकलीफें होती, और ये अल्लाह ने इनको मंत्री बनाया, शरीफ आदमी मैं जानता हूँ, तो ये शरीफ आदमी अपना काम करे। मैंने कहा बिल्कुल बुलाओ, और उनका इस्तकबाल का खुशी का मौका। तो उसने कहा कि अपने को तो सोने की मोहर मिल गई, हाकिम जाए जहन्नमी, अपने को तो फकीर है। अब रोज बेटी आती, बाबा दही बैठो, दही का बेटी बचिया का बाबा दही लेते सोने की मोहर दे दे। हाजी साहब देते देते बेटे करोड़पति बन गए। हाजी मस्तान के बाप इतनी दौलत आई, तो वो गैर मुसलमान था, मगर उसने कहा अल्लाह की बंदी, तू कहती बाल बिखरे हुए, फटे हुए कपड़े, सर पे 2 पट रुमाल, साफा नहीं, रुमाल या लपटे के बैठे रहते, पानी मुंह से गिरता रहता। अरे ऐसे फकीर के पास सोने की मोहर नहीं है, वो कि मालिक का स्पेशल आदेश है। आज जब तू दही दे देना तो तुझे सोने की मोहर से कहना न साईं, मुंह की मोहर न खपे, इनकार कर। वो कहेगा बेटी क्या खपे, मुंह के पुटड़ो खपे। क्या फकीरों की शान। ये गैर मोहन के कहो, तुम्हारा बाप गैर मुसलमान भी जानता है कि ख्वाजा की दरबार से पुट मिलते। तुम क्या जानो, आपके सिंधी ने कहा है गुड़ ने सुना पे गानी जासी गुड़ न खा, बातों से पता नहीं चलता गुड़ मीठा है कि कड़वा, खाइएगा तो पता चलेगा। अरे हमने कभी ताज का दामन पकड़ा नहीं, तो इनको कमबख्त तो तुम्हें क्या पता कि ताज में कितने मोती छुपे हुए। ये मर्तबा दामन को पकड़ो, फिर देखना दागेगी की किस्मत नहीं, तुम्हारे बाप की कब्र भी बदल जाएगी। हसाने खुदा नवासन वलिकर या खुदा जुदा नवा। अल्लाह के वली खुदा का नहीं, मगर रब की रहमत का बाहर भी का नहीं, रब की रहमत से दूर भी नहीं। उसने दही दे दिया, कहा बेटी ये मोहर ले लो, कहा न साईं मोहर की वठ दो। तो फकीर बैठे थे, कहा बाबा इसको रात, वो समझा 2 बेटी लेगी, आज दिमाग खराब हो गया, लालच आ गया। कहा अच्छा इसको पूछो कितनी मोहर चाहिए, कहा साईं बिल्कुल मोहर नहीं खपे, आपने इतना माल दिया कि घर में रखने की जगह ही नहीं, सब झूपड़ियां भर गई, वहां कोई छाप साईं पुटड़ो खपे। मुझी उम्र 40 साल के करीब हो गई, निकाह किए जमाना गुजर गया, औलाद से महरूम हूँ, मेरे घर में अंधेरा है, मुझी झोपड़ी अंधेरे में गर्क आए। आप अल्लाह के वली ने मुझे लखपति करोड़पति बना दिया, तो मुझे साहिब औलाद भी बना। ये किसने कहा, जोर से बोलो, गैर मुसलमान। मूलियों से कहो बेईमानो, इनसे भी तो इल्म हासिल करो, अकल हासिल। जो गैर मुसलमान का ये नजरिया है कि वली की ताकत ये है, तो मुसलमान की शान क्या होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ, ये तारीख है, और खुदा की कसम नोट कर लो, आके मौलाना से पूछना, ये किताब लिखने वाला हमारा सुन्नी मौलवी नहीं है, बल्कि देवबंदी मौलवी है। मौलाना देवबंदी ने लिखा है। कभी सच्ची अटल जी ने कहा था, अरे भी मोदी जी राम राज्य की राज रख, राम राज्य की राज रखे, उसने कहा ये बेड़ा गर्क मत कर, बर्बाद हो जाएगा। तो कभी कभी सच्ची बात कहीं से निकल जाती है किसी की जुबान से, तो उनकी जुबान से भी सच्ची बात निकली कि फकीर से ही मिलेगी और नहीं मिलेगी। जाओ उसे कहना हमें बेटा दे, वो आज का सरकार हम दुआ करो, आपकी जबान से मालिक दुआ कबूल करेगा। वो कहते दुआ करेगा फकीर, वो खुदा थोड़ी मानते, वो कहते हैं फकीर है, अल्लाह का बंदा है, मगर प्यारा बंदा, प्यारा। तो फकीर ने क्या कहा, मौलाना हबीबुर रहमान के बेटी मेरे पास क्या रखा है? मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर हूँ। ये तस्बीह है टूटी हुई, ये झोपड़ी है फटी हुई, ये झोली है टूटी हुई, ये रोटी के टुकड़े हैं 10 दिन के। इस अकल के यतीमों से को फकीर ने ये नहीं, वो है टूटा हुआ, है बिखरा हुआ, है फकीर, सरापा फकीर। रोटी के भी टुकड़े हैं, सालिम रोटी भी नहीं है,
اور جھونپڑی ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی اور جھولی ہے وہ بھی پھٹی ہوئی، مگر ہے علم کا بادشاہ، مگر ہے مال کا سردار۔ وہ مال ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اللہ جانے، اللہ کا دوست جانے۔ کہا بیٹی کل آنا، دریا خان یہ ہے تیرے پیر کا کمال، یہ ہے پیر، اس لیے ہم پیروں کے محتاج ہیں۔ کہا بیٹی کل آنا، اور کا جن جن کے اولاد نہیں ہے اور جو جو اولاد کی تمنا رکھتی ہیں سب بچیوں کو ساتھ لے کے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ارے جب ساون برسے گا تو سب پہ برسے گا، نگر پہ تھوڑی برسے گا، سب پہ برسے گا، سب کو لے کے آ، یہ ہے ولی۔ اب عورتوں کی بات تم جانتے ہو، تم تو گاؤں میں تو پتہ نہیں کیا ہے تمہارے یہاں، ہمارے وہاں تو ساری آگ لگا دیتی پورے ملک میں، یہ سب یہی لگاتے ہیں آگ، اور کون لگاتی ہے؟ میاں بھائی سمجھتے نہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ جس کو بیٹا چاہیے چلو، اللہ کے ولی نے بولا، ایک فقیر نے بولا چلو، تو مسلمان اور ہندو کی بچیاں سب تیار ہو۔ اب 10-12 بچیاں صاحب چپ چاپ سویرے اندھیرے میں پہنچ گئی۔ بابا السلام علیکم، تو کہا بیٹی تو کیسا؟ میں مسلمان ہوں، یہ سید کی بچی، یہ فلاں کی بچی، اور یہ کہ یہ ہندو ہے، ہمارا پڑوسی ہے، یہ تمہاری دہی دینے والی بھی گوجر ہے، غیر مسلمان ہے۔ فقیر نہیں دیکھتا کہ مسلمان کون ہے، ان یتیموں سے کہو دریا پہ تو ہاتھی بھی پیتا ہے، ہرن بھی پیتا ہے، کتا بھی پیتا ہے۔ دریا کبھی نہیں کہے گا مفتی صاحب ان کو پلاؤ، ان کو مت پلاؤ، میرا کلیجہ کھلا ہوا ہے، جو آئے گا پیاس بجھا کے جائے گا۔ ولی کا در کھلا ہوا ہے، سید جائے گا تو بیڑا پار، اور برہمن جائے گا تو بھی بیڑا پار۔ ولی تو رب کا غلام اسپیشل ہے، اس کے در پہ کسی کی پابندی تھوڑی ہے، سب کے لیے گیٹ کھلا اور لے کے جاؤ۔ اب مسلمان ہندو بچیاں پہنچ گئی، فقیر مستی میں بیٹھا جھوم رہا ہے، بال بکھرے ہوئے۔ اس زمانے میں سید صاحب پان ہو گئے تھے، پان اپنے یہاں نہیں کھاتے، تمہارے تیرے ابا کھاتے تھے؟ ہاں کھاتے تھے، تو اپنے یہاں تھوڑے تھوڑے، مولانا غریب احمد بھی ہمارے وہاں تھے تو بڑے مفتی صاحب کو پان بھر کے دیتے تھے، تو کبھی چھپ چھپ کے کھاتے تھے۔ میں کہتے حضرت آج میں نے پان کھایا، لیکن تیرا منہ بڑھیا ہونے آیا، تو اب آج میں بھی نہیں ملے گا، آنکڑے کے پتے ملیں گے، زیادہ کو پھینک دیں، خدمت استاد کی کر مگر سیکھنا مت۔ تو یہ پان کا رواج عام ہے، اللہ کے نیک بندے پان کھاتے شروع سے، تو اللہ کا ولی پان کھا رہا تھا، عورتیں نے کہا بیٹی رین سے بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ فقیر مستی میں تھا، کھاتے کھاتے سید صاحب پان نکالا باہر نکالا اور ٹکڑا کیا، بیٹی بخور بخور بخور، ان کی زبان فارسی تھی، وہ لوگ کہ بیٹی کھا بیٹی کھا بیٹی کھا۔ اب سب بچیوں نے کھانا شروع کر دیا۔ کیا کھایا؟ پان کا ٹکڑا، اوگار اپن کیا کہتے ہیں، اونٹ کی اوگار ہوتی ہے، اللہ کے ولی کی اوگار۔ ارے جب ولیوں کی اوگار میں اتنی کم تاثیر ہے تو ولی کے دل میں کتنی تاثیر ہے، یہ اوگار کا عالم ہے تو ان کی ذات میں کتنا کمال ہے۔ ایک بیٹی نزاکت والی تھی، اس نے کہا یار یہ فقیر نے منہ میں کھا کے نکالا، اس کو میں کیسے کھاؤں، تو ہوتی ادھر والی کی۔ سب بیچاریوں نے کھا لیا اور خود اپنے گھر چلی گئی، اور وہ اس نے چھپا دیا ہتھیلی سے، وہ لے کے اٹھی وہ دور، مگر وہیں تک، وہاں ایک بڑی چٹان رکھی، اس نے اس کے پیچھے وہ ٹکڑا پان کا ڈالا، لا الہ محمد رسول اللہ۔ خدا کی قسم یہ روایت کتاب ہے، ہندو پاک کے اولیاء، اور لکھنے والا مفتی شوکت علی فہمی جو پکا دیوبندی تھا، مگر خدا کبھی کبھی ریت کے ذروں میں بھی ہیرے پیدا کر دے، دشمن سے بھی سچی بات کہلا دے۔ اب بچیاں چلی گئی، اپنے گھر رہی، اللہ کی قدرت سب حاملہ ہو گئی، اور 9 مہینے پورے ہوئے، اللہ نے سب کو چاند جیسے بیٹے دی، ایک کو بھی بیٹی نہیں ملی۔ گاگریے والے سے کو بیٹا تجھے بیٹی چاہیے کہ بیٹا چاہیے، ادھر آ، تاج کا دامن پکڑ تو سب ملے گا، ولی کے دل، باقی آپ سب کے دامن پکڑو۔ ہم مذاق کرتے، امین بھی اپنا ہے، سب اپنے ہیں، یہ امین کا بیٹا ناراض ہو جائے گا، اس لیے سب ہمارے ہیں، لیکن ان کے دامن پکڑنے سے نور نہیں ملے گا، نور ملے گا تو آل رسول کے دامن پکڑنے سے۔ اب 9 مہینے ہوئے، اللہ نے بیٹے دی، اور وہ نزاکت والی جس نے پان کھایا نہیں، اس کو کچھ نہیں ملا، ان کی طرح ادھوری کی ادھوری نہیں۔
اب انہوں نے لایا، پاک ہوئی، ریشم میں کپڑے، ان کے شوہر اچھے تھے، کہا چلے ہم بھی چلے گئے۔ ارے فقیر نے پان کا، سب لوگوں نے بتا دیا، ارے جب پان کے ٹکڑے میں اتنی تاثیر ہے تو اس کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی، ان کی نظر میں کتنا کمال ہوگا، ان کی زبان میں کتنا کمال ہوگا۔ اب مسلمان ہندو سب مسلمان آئے ہاتھ چومنے کے لیے، اور غیر مسلمان آئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے، یہ ایسے فقیروں کی اداؤں سے پھیلا۔ یہ سب خاصان خدا خدا نواشن ولیکن نہ خدا جدا نواشن۔ آئے بیٹھے، بابا اچھا چھپے، اگر دعا کھپے، آپ نے دعا کی، اللہ نے سب کو بیٹا دے دیا۔ تو لوگوں نے کہا ہاتھ چومنے کو، کہا نہیں فقیر کے ہاتھ چومو مکار پیروں کے، یا ہاتھ چومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا سرکار اجازت، کہا تم آ گئے میری محفل میں، یہ زیارت ہوگی کافی، جاؤ، کہا ان کو دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور صالح بنائے۔ تو فقیر نے ہر بچے کے سر پہ ہوتی لاتی لاتی۔ اب وہ ہندو بھائی تھے، انہوں نے کہا داتا آپ نے ہمارے گھر میں روشنی پیدا کی، زور سے بولو، ہمارے گھر میں، تو ہمارے دل کو روشن کر۔ اب سمجھ جاؤ کیا مطلب، سمجھ جاؤ، کہا ہمارا دل روشن کر۔ لا الہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے جب فقیر کے پان میں اتنی تاثیر ہے تو فقیر کے سردار نبی پاک کی زبان میں کتنی تاثیر ہے۔ یہ فقیروں کی شان ہے تو نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہو۔ سب نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام ڈنڈے کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام ہند الولی کی نظر سے پھیلا ہے، غوث الورا کے جلووں سے پھیلا۔ میرا غوث جدھر گزر جاتے تھے بستی کی بستیاں مسلمان ہو جاتی۔ رات کو گاؤں یہودیوں کا تھا اور صبح اٹھا تو اذانیں گونج گئی۔ کیا ہوا کہ غوث الورا گزرے، سب نے کلمہ پڑھا، دعا دے دی، کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر دیا۔ اب وہ بچی غمگین پیچھے بیٹھی، وہ اس کی طرف، وہ اللہ کا ولی تو سب جانتا ہے، ان کو دل روشن ہے، علم قلبی، علم لدنی روشن ہے۔ کہا بیٹی وہ غمگین کیسے بیٹھی ہے؟ تو ایک اور کوئی تیز تراشتی کہ سائیں اس کے بچہ ہوا نہیں۔ کہا بیٹی تو نے پان کہاں پھینکا، بیٹی تو نے پان کا ٹکڑا کہاں پھینکا تھا؟ دیکھو ان کو معلوم ہے کھایا نہیں تھا۔ ارے جب ٹکڑوں میں یہ تاثیر ہے تو ان کے جلووں میں کتنی تاثیر ہے۔ میرے پیارے، میرے غوث کو پہچانو، ولیوں کو پہچانو۔ کہا سرکار میں نے پھینک دیا۔ کہاں پھینکا؟ کہا اس پتھر کے پیچھے منی بس جا کے دیکھ، خدا کی قسم لا الہ۔ وہ بچی جا کر دیکھتی تو بچہ مسکرا رہا ہے، انگوٹھا چوس رہا ہے، دودھ پی رہا۔ کہا کھڑے بیٹھ، اللہ نے پہاڑ کے کلیجے سے بیٹا کو دیا۔ خاصان خدا خدا نباشن ولیکن خدا جدا نباشن۔ اللہ کے ولی خدا کا نہیں مگر خدا کی رحمت کا جدا کا۔ پتھر سے اٹھا بیٹی اٹھا، کلیجہ رکھ، اس کو دودھ پلا۔ اللہ نے پتھر کے کلیجے سے تجھے چاند جیسا بیٹا دے دیا۔ ارے فقیروں کے پان کے ٹکڑے میں جب اتنی جادوگری ہے تو ان کی نظروں میں کتنا کمال ہے۔ یہ ولی اللہ کی، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ خاصان خدا کی شان ہے۔ اس لیے ہم فقیروں پہ اعتراض نہیں کریں، وہ شریعت کے پابند ہے کہ نہیں ہے۔ فقیر ہوگا وہ کامل ہوگا، اگر کوئی کامل نہیں ہے تو مجذوب ہوگا، کوئی بات نہیں۔ یا تو فقیر ایسا کامل کہ اس نے حضرت پیا صابر پیا کا نکاح زبردستی کر دیا، یہ کلیر میں ان کے پاس ہے۔ بابا فرید کے بھانجے تھے، یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ غریب نواز کے پڑ پوتے، ان کے یہ سکڑ پوتے بھانجے تھے۔ اپنی بیٹی ولی خود، ماما ولی، بھانجا بھی ولی، اور ولی کی بیٹی نکاح میں دی۔ رات کو بچی کو کمرے میں بھیجا تو پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا تمہیں حضرت کی زوجہ ہو۔ فارسی نکاح میں حضرت کی زوجہ، زوجہ کی معنی جوڑا، عربی میں زوجہ کی معنی جوڑ۔ تو کہا زوجہ، زوجہ چیز، زوجہ کیا ہے؟ میرا خدا واحد، میرا خدا کا کوئی جوڑ نہیں، میرا جوڑ کہاں سے آیا؟ اٹھا کے نگاہ ڈالی تو بدن میں آگ لگی، جل کے وہیں ختم۔ یہ صابر پیا کا جل کہا میرا خدا تو ایک ہے، مجھے دو کیسے بنا رہے ہو؟ یہ عشق تھا،
تو ولی بنتا ہے، اسے ولی بنتا ہے کیا؟ حلوا کھا کے ولی بناؤ گے؟ مرغ مسلم کھا کے ولی بناؤ گے؟ نہیں میرے عزیز، ولی کب بنتا ہے؟ جب جگر جلتا ہے تو ولی بنتا ہے، ایسے ولی نہیں بنتا۔ یہی گولی شاہ قلندر، اس کے یہاں ایک مست چلا گیا دیوبندی۔ اس زمانے میں دیوبندی بے ایمان نہیں تھے، مگر ان کی نسل تھوڑی تھوڑی پرانی آ رہی تھی۔ وہ آئے، ولیوں کو مانتے نہیں تھے، اس کو سر میں درد ہوا، لوگوں نے کہا یار مجھے سر میں بہت درد ہے۔ تو سید صاحب کی طرح کسی نیک نے کہا تو کتنے بھی ہو؟ سر میں اس ڈاکٹر گیا، اس اسپتال گیا، وہاں حکیم تھا، مگر جو دوا لیتا رہا سید صاحب بیماری بڑھتی گئی کہ تو خود